ایرانی مذہبی و سیاسی لیڈر آیت اللہ خامنائی ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی زد میں آ کر مارا گیا۔ پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ اس بات پر بحث ہونے لگی، آیت اللہ خامنائی ایران کی حفاظت کرتے ہوئے مرا یا امت مسلمہ کے لیے اپنی جان دے گیا۔ علماء دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کا لیڈر تھا اور اسلام کے لیے ہی جان دے گیا، لہٰذا وہ شہید ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ عقائد کے لحاظ سے وہ کٹر قسم کا شیعہ تھا، لہٰذا وہ شہید نہیں ہے۔ مسلک وہابیت کے چوٹی کے مناظر عمر صدیق نے خامنائی کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا، میں بھی ایسی موت کی تمنا کرتا ہوں۔ عمر صدیق نے مزید کہا، مسلک اہل حدیث کے کسی بھی مفتی نے سید خامنائی کو کافر قرار نہیں دیا، کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، تو جب کافر نہیں تو پھر مسلمان کے ہی احکام لگیں گے، استغفر اللہ۔ مزید کہا کہ سید آیت اللہ خامنائی کی شخصیت کے دو حصے ہیں، ایک بحیثیت شیعہ ہونے کے تو شیعوں نے افغانستان، ایران، پاکستان، لبنان، شام، عراق میں جو کچھ سنیوں کے خلاف کیا وہ سنی بھی جانتے ہیں اور شیعہ بھی اس سے واقف ہیں۔ دوسرا رخ یہ کہ شیعہ ہونے کے باوجود حنبلی اہل حدیثوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ مارا گیا۔ یہ تعجب ہے اس بات پر علماء کو بھی کہ یہ کس طرح کی باتیں عمر صدیق کر رہا ہے۔ بہرحال علماء کے دوسرے طبقہ کے مطابق عمر صدیق اور اس طرح کی باتیں کرنے والے تمام لوگ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شیعہ کبھی بھی کسی سنی کا دوست نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے۔ عرب و عجم میں شیعہ فساد برپا کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ ایران و اسرائیل جنگ ذخائر کی جنگ ہے، یہ وسائل کی جنگ ہے اور مفادات کی جنگ ہے۔ کفر و اسلام کی جنگ ہرگز نہیں ہے۔ یہ جنگ فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے نہیں، وہ تو بیچارے ایک صدی سے شہید ہو رہے ہیں، بلکہ اسلام دشمن ناجائز اسرائیل ریاست سے ماضی میں ایران ہتھیار لیتا رہا ہے، اسلحہ لیتا رہا ہے اور ہتھیار لے کر اسرائیل سے صدام حسین کے خلاف استعمال کرتا جا رہا تھا، اور ایران ہی وجہ بنا تھا صدام حسین کی شہادت کا، ان کے قتل کرنے کا۔ شیعہ شروع سے اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، رہا ہے اور رہے گا۔ خمینی کشف الاسرار اپنی کتاب کشف الاسرار کے صفحہ نمبر 114 پر لکھتا ہے، قرآن میں اسی طرح تحریف ہوئی ہے جس طرح کے دیگر آسمانی کتب میں تحریف ہوئی۔ پھر کہا، ابو بکر و عمر نے آیات قرآنی کو نکال دیا قرآن پاک میں سے۔ صفحہ نمبر 107 پر خمینی لکھتا ہے، ایسے خدا کو میں نہیں مانتا جس نے عثمان و معاویہ جیسے بدقماشوں کو حکومت دی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر اور صفحہ نمبر 153 پر لکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کافر تھے۔ صفحہ نمبر 110 پر خمینی لکھتا ہے کہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر نے قرآنی احکام کو بدل دیا، حلال و حرام کو بدل دیا، یعنی حرام کو حلال قرار دے دیا اور جو حلال چیزیں تھیں ان کو حرام کر دیا۔ اپنی کتاب حکومت اسلامی میں خمینی نے لکھا ہے، جو ان سب کا امام ہے، اور یہ پاکستانی شیعہ جو ہیں لوگوں کے سامنے آ کر کچھ اور بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ سب کے سب خمینی کو اپنا امام، مجتہد اور رہنما قرار دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 52 پر لکھتا ہے، ان من ضروریات مذہبنا، بے شک ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے ہیں، یعنی ہمارے دینی ضروریات ہیں۔ کیا؟ ان لائمتنا مقاما، ہمارے آئمہ 12 اماموں کے لیے ایک مقام ایسا ہے، لا یبلغہ ملک مقرب، کہ جہاں تک تعلق ہے مقرب فرشتوں کا وہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکے، ولا نبی مرسل، اور نہ ہی کوئی نبی نہ کوئی رسول وہاں تک پہنچ سکا۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228 میں ہے۔ جو قرآن جبریل لے کر آئے تھے اس کی 17,000 آیات تھیں، استغفر اللہ۔ پھر یہ حدیث مبارکہ کی
من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کی جو شرح ہے اس حدیث مبارکہ کی، یہ شیعہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے 12 امام تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے اس لحاظ سے بھی افضل ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، تو اسے لیتے ہیں کہ علی تمام نبیوں کے آقا ہیں، اور تمام نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آقا ہیں علی بھی ان کے آقا ہیں۔ حالانکہ مولا سے مراد یہاں پر صرف دوستی ہے، مددگار ہے، کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جواد نقوی ہو یا شہنشاہ نقوی یا آصف علوی ہو یا آیت اللہ خامنائی، تمام شیعہ ان کا یہی عقیدہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ شیعہ چند اصحاب مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کے علاوہ تمام صحابہ اکرام کو کافر بھی مانتے ہیں اور مرتد بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو کوئی السابقون الاولون کو کافر و مرتد مانے، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائے، گالیاں نکالے، بے حرمتی کرے، وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ائمہ اہل بیت کو انبیاء علیہم السلام اور مرسلین سے افضل مانے، کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا وہ شہید ہوتا ہے؟ آیت اللہ خامنائی ان عقائد پر سختی کے ساتھ عمل پیرا تھا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی کسی مومن کو کافر قرار دیتا ہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے، تو صحابہ اکرام کو مرتد قرار دینے والا اور کافر قرار دینے والا وہ مسلمان ہرگز نہیں رہ سکتا۔ قرآن میں تحریف کا عقیدہ رکھنے والا پکا کافر ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کون سا شیعہ ایسا ہے کہ جو تحریف قرآن کا عقیدہ نہیں رکھتا؟ اگر کہتا ہے کہ نہیں جی قرآن وہی ہے جو آپ کے گھر میں ہے، سنیوں کے گھر میں، وہی شیعوں کے گھر میں ہے، تو اسے کہا جائے کہ پھر خمینی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو یہ خیال رکھتا تھا، اس کا یہی عقیدہ تھا۔ کسی غیر نبی کو نبی کے برابر ماننے والا تو کافر ہو جاتا ہے، تو جو 12 اماموں کو انبیاء سے، مقرب فرشتوں سے اور رسولوں سے افضل جاننے، وہ مسلمان کیسے رہتا ہے؟ وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو کسی غیر نبی کو نبی پر فضیلت نہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو نبی کی نبی پر فضیلت ہے، ایک رسول کی دوسرے رسول پر فضیلت ہے، لیکن کسی غیر نبی کو نبی پر، کسی غیر رسول کو رسول پر فضیلت نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کی ہی خلاف ہے کہ کوئی غیر نبی ہو کر نبی پر فضیلت پا جائے۔